تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ملفوظات آپ سماعت فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں لو طاہرت قلوبنا، اگر ہمارے دل ہو جائیں پاک، دلوں کے اندر جو کھوٹ ہے ختم ہو جائے، دلوں کے اندر ناپاکی نہ ہو، دل پاک ہو جائیں، تو ما شبعتم من کلام ربکم، پھر اللہ کے قرآن سے تم کبھی سیر ہی نہیں ہوگے۔ رات کو قرآن پڑھو گے، دن کو قرآن پڑھو گے، جتنی بار تلاوت کرو گے لطف آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کیا ہو جائے؟ دل پاک ہو جائے۔ دل کی طہارت مکمل حاصل ہو تو پھر قرآن میں لطف آئے گا۔ اور جن کا یہ فرمان ہے انہوں نے تو ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کر دیا، پورا ختم قرآن۔ قرآن کے ساتھ کتنا پیار تھا۔ جب شہادت نصیب ہوئی تو اس وقت بھی روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ خون کے قطرے کس آیت پہ گرے تھے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ آپ کے ملفوظات میں سے ہے، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ کے ملفوظات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر تم سے کوئی حسد کرتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، دوسرا آدمی جل رہا ہے تو جلنے والے کا منہ، اللہ نے نعمت دی ہے تو حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ فرمایا حاسد کے لیے یکفیک من الحاسد انہ یغتم وقت سرور کا، تو خوش ہوگا وہ تجھے دیکھ کے پریشان ہوگا، یہ اس کے لیے یہی کافی ہے، سزا اس کے لیے۔ اور بیماری کا علاج بھی ہے کہ سورت فلق کی تلاوت زیادہ کرے، جس کے اندر یہ بیماری ہو، جس کے دل میں کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو رشک تو کر سکتا ہے، غبطہ کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، لیکن زوال نعمت کی خواہش نہ کرے، اس کی نعمت یہ چھن جائے۔ یہ حسد جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو ایسے دلوں میں دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ حسد کی بیماری سے بچائے، کہہ دیجئے آمین۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان علی شان من حکم نصیحت کی باتوں میں سے وہ مواعظہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان لکل شیء آفۃ، ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی آفت مصیبت، ولکل نعمت آہا، فرماتے ہیں اللہ نعمت عطا فرماتا ہے نا، اس کے لیے پھر درمیان کے اندر کوئی تکلیف والا یا امتحان والا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آپ کا فرمان عالی شان ما من عامل یعمل عملا الا کساہ اللہ رضا عملہ، جو شخص جیسا عمل کرتا ہے اللہ اس عمل کی اس کو چادر پہنائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر نیکی کا عمل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، خیر، تو پھر اس پر رنگ کون سا چڑھے گا؟ نیکی والا رنگ چڑھے گا، چہرے پر بھی نور ہوگا، دل میں نور ہوگا، اور آنکھوں میں نور ہوگا، دل میں سرور ہوگا، سجدوں کی حلاوت بھی اسے نصیب ہوگی۔ یعنی عمل کی تاثیر جیسے غذا کی تاثیر ہے، آپ فرمانا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عمل کی بھی تاثیر ہے۔ کون سا عمل کرنا چاہیے کہ قبر روشن ہو؟ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المومن فی خمسۃ انواع من الخوف، مومن جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے 5 قسم کے خوف بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کے ملفوظات میں سے ہے۔ 5 قسم کے
خوف بھی اس پر طاری ہوتے ہیں. ایک خوف تو یہ ہے من قبل اللہ ان یاخذ منہ الایمان، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے.